بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، میرے عزیزو، آج ہم جانیں گے نماز کی شرطوں کا بیان۔ نماز کے صحیح و درست ہونے کے لیے 6 شرط ہیں کہ بے ان کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ یعنی یہ جو 6 شرطیں ہیں، اگر اس کو نہیں مانا، اس پہ عمل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریم۔ نمبر 1 طہارت، نمازی کے بدن کا حدث اکبر، یعنی وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حدث اصغر یعنی وضو توڑنے والی چیزیں سے اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، اور اس کپڑے اور اس جگہ کا بھی نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا جہاں نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے۔ مثلا آزاد عورتوں کے لیے پورا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے سوا سارا بدن ستر عورت ہے۔ تو نماز کے لیے اگرچہ اکیلی اندھیری کوٹھری میں ہو، سوا ان 5 انگوں کے باقی سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ اسی طرح غیر مردوں سے بھی ان انگوں کے سوا پورا بدن چھپانا فرض ہے، بلکہ غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ مثلا سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں اور کان بھی عورت ہے، ان کا چھپانا بھی فرض ہے، یعنی ستر عورت ہے، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ مثلا اگر نماز شروع کرتے وقت انگ کی چوتھائی کھلی ہو، یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز ہی شروع نہ ہوئی۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، نماز میں قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ مثلا جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، یعنی وہ جیسے بیمار ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ ادھر رخ بدلے۔ بہت سے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وینٹیلیٹر پہ لیٹے رہتے ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو وہ کعبے کی طرف اپنا خود سے وہ بدن نہیں ہلا سکتے ہیں۔ اتنی طاقت نہیں کہ ادھر رخ بدلے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ کعبہ کی جانب پھیر دے، وہاں کوئی موجود بھی نہ ہو جو اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دے۔ تو ایسی صورت میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ مثلا اگر کسی جگہ قبلہ کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے۔ جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، تو اگر تحری کر کے نماز پڑھی، یعنی سوچ کر نماز پڑھی کہ ادھر قبلہ ہوگا، نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، ہمیں بعد میں معلوم چلا کہ ہم لوگ نے قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی یا نماز نہیں پڑھی گئی، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے دریافت نہ کیا، یا مسجد و محراب وہاں موجود ہے، یعنی اگر وہاں موجود ہے اس سے نہیں پوچھا، یا مسجد و محراب وہاں موجود ہے ان کا اعتبار نہ کیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو اتنا علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے، اور نہ کیا بلکہ اپنی رائے سے خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی، یعنی کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا تو ہو گئی، ورنہ نہیں۔ نمبر 4 وقت، اس کے مسائل اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ نمبر 5 نیت،
تمام کاموں کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نماز میں نیت کا اتنا درجہ یہ ہے، اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھنی ہے تو فوراً بلا تأمل بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائیں گے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، مگر زبان سے غلط نکل جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ مثلاً دل میں ظہر کا ارادہ ہے اور زبان سے عصر کا لفظ نکلا تو ضرور ظہر کی نماز ہوگی۔ مطلب آپ نے دل میں جو ارادہ کرا ہے وہی ہونا ہے۔ مسئلہ فرض نماز میں فرض کی نیت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کرے جو پڑھتا ہے، جیسے ظہر یا عصر کی۔ ایسے ہی واجب میں واجب کی نیت کرے، اور تراویح میں تراویح کی، اور سنتوں میں سنتوں کی۔ ہاں، نفل نمازوں کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ مسئلہ فرض و واجب قضا ہو گئی تو ان میں دن اور نماز دونوں کا خاص نام کرنا ضروری ہے، جیسے فلاں دن کی فلاں نماز۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت زبان سے اللہ اکبر کہنا۔ مسئلہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی دوسرا لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہو، جیسے اللہ عز و جل یا اللہ اعظم کہا تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ۔ مسئلہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑے ہو گئے یا کھڑی ہو گئی تو نماز شروع نہ ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ رہی نماز کی شرطوں کا بیان۔ یا اللہ میرے بیان کرنے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئی اسے معاف عطا فرما، لوگوں کو سننے میں جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی اسے بھی معاف عطا فرما۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔